ہے۔ اور آج لوگ کیا سمجھتے ہیں، جو عبادات میں بہت نظر آتا ہے ارے وہ دیندار آدمی ہے، نمازوں میں، اس کی داڑھی میں، اس کی ٹوپی میں نظر آتا ہے تو وہ دیندار ہے۔ میاں وہ تو صرف 25% کا دیندار ہے، اصل دیندار وہ ہے جو معاملات میں اچھا ہے، معاملات میں پکا ہے۔ یہاں نمازیں بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کو دھوکے بھی دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے داڑھی صرف اس لیے رکھی کہ لوگوں کو ٹوپی پہنائے، لوگوں کو دھوکہ دے۔ یہ انسانیت نہیں ہے میرے عزیزو، وہ غدار ہے۔ اور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ داڑھی والے دھوکہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ داڑھی والے نہیں دھوکہ دیتے، دھوکہ دینے والا داڑھی رکھ لیتا ہے۔ داڑھی والے چور نہیں ہوتے بلکہ چور داڑھی رکھ لیتا ہے تاکہ وہ اپنی چوری کو آسانی سے نبھا سکے۔ اس بات کو، فرق کو اب سمجھا کریں۔ اور جس نے اس چیز کو استعمال کیا وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہے، آخرت میں بھی بہت ذلیل و رسوا ہوگا۔ معاملات میں آپ پکے ہو جائیں، جس کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس کو مکمل رکھیں، باتوں میں ہیرا پھیری نہ ہو۔ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، آج جیسے کہ لوگ معاملات میں شک کرنے لگ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہے، کہ پتہ نہیں ہے کب بھاگ جائے، کب دھوکہ دیتے۔ نہیں میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بنایا تھا جہاں لوگ فخر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرنے میں، اس لیے کہ دھوکہ اسلام میں جائز نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، لوگوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ صرف مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ اسلام کسی بھی انسان کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کسی بھی۔ غش جس کو کہتے ہیں، دھوکہ اسلام میں جائز ہی نہیں۔ کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ بغیر ٹکٹ کے میں سفر کر لیتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ ہماری تھوڑی نہ ہے، وہ تو ان کی ہے، حکومت اس کی ہے، اور وہ تو لوٹ کے کھا ہی رہے ہیں۔ میرے عزیزو، چور اگر چوری کر رہا ہے تو تو برابر کی چوری کرے گا، کسی کی بھی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں غش اور دھوکہ کسی طرح سے جائز نہیں۔ کئی ایسے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، جاب کرنے والے بچے نوکریاں کرتے ہیں کمپنیوں میں، ان کے مالک نان مسلم ہیں، کئی مرتبہ وہ یہ پوچھتے ہیں کیا ہم اپنی کچھ چیزیں ان سے چھپا کر کے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ وہ غیر مسلم ہیں؟ نہ، جائز نہیں ہے۔ بلکہ وہاں تمہارے لیے اور بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ صرف تمہارے اس کے ساتھ معاملات ہی نہیں ہے، بلکہ اس وقت تم اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہو، وہ تمہارے ذریعے سے اسلام کو دیکھ رہا ہے۔ انگلینڈ میں ایک مسئلہ ایسا پیش آیا تھا، بس کا ایک کنڈکٹر ٹکٹ دیتے دیتے اٹھنی، جس کو وہاں پر پینی کہا جائے، ہاف پاؤنڈ، ہمارے یہاں کی اٹھنی جس طرح سے ہو، 1 روپے کے 2 حصے، ہاف پاؤنڈ ایک بندے کو زیادہ دے دیا اس نے ٹکٹ میں، ٹکٹ کے بچت میں واپس۔ اور اس کے بعد ہو سکتا ہے غلطی سے اس طرح پیسے آ جاتے ہیں، وہ مسلمان تھا، اس نے رکھ لیا، اور اس کو پتا بھی ہے کہ میرے پاس ہاف پاؤنڈ زیادہ آیا ہے، وہ رکھ لیا۔ سفر تقریباً 1 گھنٹے کا تھا، کئی مرتبہ وہ بندہ سوچتا بھی رہا کہ ہاف پاؤنڈ واپس کر دوں، پھر اس نے دل میں یہ سوچا ہاف پاؤنڈ سے اس کا ہونے والا کیا ہے، یہ تو اچھی سیلری والا ہے، ہاف پاؤنڈ سے اس کا کیا بھلا ہونے والا ہے، میرے پاس رہ گیا تو کون سی بڑی بات، رکھا رہا۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بزرگوں نے فرمایا جس کو حلال کھانے کی عادت ہو، اگر غلطی سے کہیں حرام لقمہ اس کے پاس آ جاتا ہے تو غیب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا، آپ حلال کھانے کے عادی ہیں، کبھی حرام لقمہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ کے ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے یا آپ کے منہ میں متلی آنے لگ جائے، اللہ حفاظت فرماتا ہے، کوئی ذریعہ پیدا کرتا ہے۔ وہ بندہ ہے 1 گھنٹے کے سفر میں کشمکش میں تھا، اخیر میں اترنے سے پہلے اس نے سوچ لیا ہاف پاؤنڈ سے اس کا کچھ نہیں ہوتا تو میرا کون سا ہوتا ہے۔
میں کیوں رکھوں, میرے لیے کہاں حلال ہے. لے جا کر کے اس کنڈکٹر سے اس نے کہا کہ یہ آپ نے مجھے ٹکٹ سے واپس دینے کے وقت زیادہ دیا تھا, یہ آپ کے پیسے ہیں, لے لیجیے. اس نے رکھ لیا. کنڈکٹر نے کہا غلطی سے نہیں دیا تھا, جان بوجھ کے دیا تھا, غلطی سے نہیں دیا تھا. میں جانتا ہوں تو مسلمان ہے, اور میں پچھلے کئی سالوں سے اسلام کو پڑھ رہا ہوں, اس کی امانتوں کو پڑھ رہا ہوں, اور آج میں دیکھنا چاہتا تھا کیا اسلام کا وہ اثر آج بھی باقی ہے. تو نے واپس کر کے اپنے اسلام کا وہ اثر مجھے دکھا دیا. میرے عزیزو, آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ معاملات میں صرف آپ ہیں اور سامنے والا ہے. آپ اسلام کے ترجمان ہیں اس وقت, اسلام کے ایمبیسیڈر ہیں آپ اس وقت, اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, میرے آقا کے اخلاق کے علمبردار ہیں. دنیا آپ کو دیکھ کر کے اسلام سیکھنا چاہتی ہے, آپ کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے. کتابوں سے پڑھا ہوگا, عمل سے سمجھ جاتے ہیں. اس لیے اپنے معاملات کو صحیح کرو. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ انسانیت کی, انسانیت اسلام نے جو سکھائی ہے, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری کائنات میں اس کا مثیل, اس کی نظیر نہیں لا سکتے, نہیں لا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کے احترام کے لیے ہی تو بیان فرمایا. اس مکہ میں جہاں بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا, لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ انقلاب نہیں پیش کیا کہ ایک بیٹی بھی اگر تم نے پال کر کے اس کی شادی کر دی, حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب, وہ جنت کے لیے میرے پاس آئے. بچیوں کے حقوق کو بڑھایا, ماں اور بہنوں کے حقوق کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمایا. پہلے بہنوں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے, اور شریعت میں آج ان کا حصہ ہے. بہت سارے مسلمان آج مطلب پرست ایسے ہو گئے, مال زیادہ آ گیا, باپ کی طرف سے وراثت ملی تو اس پر ناگ سانپ کی طرح بیٹھ گئے اپنی بہنوں کا حصہ مار کر کے, اور وہ یہ کہتے ہیں بہنوں کی تو ہم نے شادی کر دی تھی نا, اس میں تو لاکھوں خرچہ ہوا تھا. ارے وہ کھانا کھلائی ہوئی چیز کو تم انگلی ڈال کر کے الٹی کروانا چاہتے ہو. کسی بہن کی شادی کروانا یہ وراثت کی حصوں میں سے اس کو ڈیڈکٹ نہیں کیا جائے گا, وہ تو تمہارا اخلاقی فریضہ تھا جو تم نے ادا کر دیا, وہ تمہاری اخلاقی ذمہ داری تھی جو تم نے ادا کیا. بہنوں کا حصہ ماں باپ کی وراثت میں سے جتنا قرآن نے بتایا ہے اتنا دو, ورنہ قیامت کے دن ایک بالشت زمین کے بدلے 7 زمین و آسمان کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, وہ اٹھا نہیں پائے گا, اور بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا آخرت میں, بہت بڑے عذاب میں. تم کتنے دن کے لیے حاصل کر رہے ہو بہنوں کے حقوق مار کر کے. لوگ یہ سوچتے ہیں اور ویسی ہی باپ جب مرا ہوتا ہے تمہاری بھی عمر 40 کے آس پاس ہو رہی ہوتی ہے اکثر. بچے کتنے تمہاری زندگی کے 15-20 سال, ان 15-20 سالوں میں اپنی بہنوں کے حقوق لے کر بیٹھ جاتے ہو, کیا تمہارا حاصل ہوا آخرت کے عذاب کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان فرمایا اس کو پورا ادا کرو. لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جس کا جتنا آ جائے وہ ہمارا ہے, یہ اسلام نہیں ہے. 40 سال تک بھی اگر تمہارے پاس کوئی اس کا مانگنے والا نہ آیا تب بھی وہ مال تمہارا نہیں ہے. حدیث پاک ہے, میں آپ کو صرف اور صرف اس کی ایک جھلک بتا دوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص, بنی اسرائیل میں 3 لوگ ایسے تھے جو ایک پہاڑ کی چٹان کھسک آنے کی وجہ سے غار میں پھنس گئے. وہ تو پناہ لینے کے لیے رکے تھے اور ایک چٹان آ کر غار کے منہ پر گر گئی, پھنس گئے, وہی قبر بن گئی. رونے لگے, گڑ گڑانے لگے, کوئی ان کے پاس آسرا نہیں تھا کہ نکل جائیں. تینوں نے یہ طے کیا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے سے اس پہاڑ کی چٹان کو ہٹا دے. تو تینوں نے کہا اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو جو زندگیوں میں کی گئی تھی. یہ صحیح حدیث ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کون سی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. اس میں سے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا, اس نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں اس وقت تک گھر میں کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک اپنی ماں کو نہیں کھلا دیتا تھا. اس کی بوڑھی ماں تھی. ایک رات وہ آیا اور بچے بھوکے تھے, اس وقت بچے باپ سے لپٹ گئے کھانے کے لیے. وہ بندہ کہتا ہے اس وقت بھی جب شدت سے مجھے بھوک لگی تھی میرے بچوں کو,
سب سے پہلے میں اپنی بوڑھی ماں کو چبا کر کے کھلایا، پھر بچوں کو کھلایا۔ اے رحمان، اگر تجھے یہ ادا پسند آئی ہو میری زندگی کی تو اس پہاڑ کی چٹان کو ہٹا دے۔ پہاڑ کی چٹان تھوڑی کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ لوگ نکل سکتے۔ دوسرے نے سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے رب العالمین تو بہتر جانتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی کا عاشق تھا اور ہمارے درمیان محبت چلتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ سارے لوگ چلے گئے اور ہم دونوں تنہا تھے۔ ایک عاشق اور معشوقہ دونوں کسی جگہ تنہا ہو جائیں تو شیطان تیسرا آ ہی جاتا ہے۔ دونوں کہتے ہم گناہ کا پورا ارادہ کر لیے تھے، کوئی نہیں تھا، مگر میرے اس چچیری بہن نے مجھ سے کہا کہ ڈرو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم تنہا نہیں ہیں۔ اور اس دن سے آج تک اے رب العالمین میں نے اپنے جسم کو گناہ کے دھبے لگنے سے بچا رکھا ہے۔